بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں امیر محمد خان آپ سے مخاطب ہوں۔ آپ نے تو دیکھا ہوگا کہ الیکشن بھی ہو گئے، یعنی ضمنی الیکشن کا رزلٹ بھی آپ نے دیکھ لیا، اور آپ نے چند دن پہلے راجہ سکندر کا بیان بھی دیکھا تھا، جو انہوں نے کہا تھا کہ پی ٹی اے کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا، نہ نون لیگ کر سکتی ہے، نہ پی پی کر سکتی ہے، یعنی کہ کوئی بھی پارٹی نہیں کر سکتی۔ اگر اس کا مقابلہ کر سکتا ہے تو وہ راجہ سکندر ہے، چیف الیکشن کمشنر۔ کمال ہو گیا، اور اس نے واقعی کمال کر دیا، اور کمال تو اس کا حق تھا۔ جب اللہ آپ کو طاقت دے دے، جب سب کرپٹ اتحاد کر لیں، تو حشر تو وہی ہوگا جو اسرائیل کا ہو رہا ہے، حشر تو وہی ہوگا جو فلسطینیوں کا، غزہ کے مظلوم مسلمانوں کا ہو رہا ہے۔ صرف فرق اتنا ہے کہ ان کو نقصان دیا جا رہا ہے جانی و مالی، اور یہاں پہ نقصان دیا جا رہا ہے سیاسی، تاکہ پاکستان میں کبھی بھی وہ حکومت نہ آئے جو 100% کلیئر ہو، جو 100% ایمانداری سے قائم کی گئی ہو۔ ہر کھیل کا ایک اصول ہوتا ہے، جب دو پہلوان آپس میں لڑتے ہیں تو ہرگز ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک کھلاڑی کو آپ سب مراعات دے دیں، اس کے ہاتھ میں آپ بندوق تھما دیں، اس کے ہاتھ میں آپ ہتھوڑا تھما دیں، اور دوسرے پہلوان کو نہتا چھوڑ دیں۔ نہ یہ کسی کھیل کا حصہ ہے، نہ یہ کسی مقابلے کا حصہ۔ آپ نے تو وہ بھی کر کے دیکھ لیا چیف الیکشن کمشنر صاحب، لیکن آپ کا جی نہیں بھرا۔ آپ نے تو وہ بھی کر لیا جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور آپ نے تو 99.99% ووٹ بھی ڈلوا دیے۔ سلام ہے آپ کی عظمت کو۔ 60 سے اوپر جا چکے ہیں، پیچھے عمر ہی کیا رہ گئی۔ حساب کتاب کے دن تو یوں آئے جیسے افطاری میں چند منٹ رہ جاتے ہیں، اور انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ اگر چند منٹ میں گزار لوں تو اس کے بعد افطاری ہوگی، جو دن کی بھوک پیاس ہے وہ مٹ جائے گی۔ تو اگر میری بات کوئی کسی طریقے سے حبیب اکرم صاحب تک پہنچا سکتے ہیں تو ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کو وہ شہرت ملے گی جو شاید دنیا میں کسی کو نہ ملی ہو۔ صرف آپ ایک کام کریں، جہاں جہاں پہ الیکشن ہوئے ہیں، آپ اپنے کیمرہ مین کے ساتھ اسی علاقے میں جائیں، اور آپ نے ایک ہی کام کرنا ہے اس دفعہ، تاکہ دنیا بھی حیران ہو جائے، پاکستان بھی حیران ہو جائے۔ آپ نے اس جگہ پہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے امیدوار ہارے ہیں، آپ نے برائے مہربانی وہاں پہ اپنا میک اٹھانا ہے، عام عوام میں جانا ہے، سروے کرنا ہے، اور اس دفعہ آپ نے یہ نہیں پوچھنا کہ ووٹ کس کو دیں گے، آپ نے یہ پوچھنا ہے کہ ووٹ کس کو آپ نے دیا ہے، آپ نے ووٹ کس کو دیا ہے، تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ کیونکہ آپ نے جتنے بھی سروے کیے تھے، جہاں پہ غیر جانبدار رہا، جیسے کہ رحیم یار خان، کیونکہ میں تو رحیم یار خان کا جانتا ہوں، جو آپ کا سروے تھا رحیم یار خان سٹی میں بالکل ویسے ہی ہوا، اس میں 1 انچ کا یا 1 حرف کا یا 1 لفظ کا فرق بھی نہیں آیا، جو ایسے آپ نے کہا ویسے ہی ہوا۔ تو آپ برائے مہربانی ان لوگوں کا سروے کرو۔ اس دفعہ سروے میں آپ یہ نہ پوچھیں کہ ووٹ کس کو دیں گے، کیونکہ اب آپ ان سے یہی پوچھیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دیا، تاکہ یہاں پہ مقابلہ ہو حبیب اکرم ورسز راجہ سکندر۔ نام کیا رکھا ماں باپ نے، راجہ بھی ہے، سکندر بھی ہے، لیکن افسوس کہ اس کا نام رکھ دیا جاتا منصف حسین، منصف علی، منصف خان، راجہ منصف، لیکن وہ تو ٹھہرا سکندر۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ سکندر اعظم اتنا بے انصاف ہوا ہوگا۔ کیا کریں،
پھر کہتے ہیں کہ مایوسی کفر ہے۔ پھر جب خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے ہٹانے میں ان ملکوں کا ہاتھ ہے جو پاکستان کے دشمن ہیں، جو قرآن و احادیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ وہ ہرگز آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، بھائی تو دور کی بات ہے، کیا یہ زیب دیتا ہے؟ اس کا فیصلہ عوام نے کرنا ہے۔ فیصلہ ان لوگوں کا ہرگز بھی حق نہیں ہے جن کے ہاتھ میں طاقت آ چکی ہے۔ طاقت دائمی نہیں، طاقت ہمیشہ عارضی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر طاقت کو مٹنا ہے، ہر طاقت کو فنا ہونا ہے۔ صرف طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے جو ازل سے ہے اور ہمیشہ رہے گی، جو دائمی ہے۔ لیکن یہ بھول جاتے ہیں، ان کے سامنے روزانہ جنازے ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ شخص جو ایک خوبصورت انسان ہوا کرتا تھا، وہ شخص جو عالم و فاضل ہوتا تھا، وہ شخص جو دلائل کے انبار لگاتے تھا، وہ شخص جیسے ہی اس کی روح پرواز کی، پھر وہ کسی کام کا نہ رہا، وہ تو رہا اللہ کے سپرد۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ دنیا کتنی تیزی سے بدل رہی ہے؟ وہ ملک جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ کبھی ترقی کریں گے، انہوں نے ترقی کر لی، لیکن ترقی کی بنیاد رکھی انصاف پہ، سچائی پہ، جھوٹ و فریب پہ نہیں۔ جھوٹ و فریب پہ آپ دھوکہ دے سکتے ہیں، عارضی فائدہ لے سکتے ہیں، جس سے کہ ہم نے سنا ہے کہ ایک شخص ہوتا ہے ذہین عقل مند، وہ ہمیشہ دور کی سوچتا ہے، اور ایک ہوتا ہے فراڈ کرنے والا، وہ بظاہر تو بہت چالاک اور شاطر لگتا ہے، لیکن وہ چند ٹکوں کے لیے، وہ چند پیسوں کے لیے، وہ چند فوائد کے لیے اپنا بھی ستیہ ناش کر دیتا ہے اور اپنی قوم کا بھی۔ میری التماس ہے، اب دیکھتے ہیں کہ میری یہ بات کون پہنچا سکتا ہے، اور جو بھی پہنچائے گا انشاءاللہ اگر یہ بات ان تک پہنچتی ہے اور یہ سروے کریں تو انشاءاللہ سب دودھ کا دودھ، پانی کا پانی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ یہ ہوا تو کیا ہوا۔ مسلمان جو نام ہے دوسرا سچائی کا، ایمانداری کا، جو نام ہے انصاف کا، جو نام ہے تہذیب و تمدن کے شاہکار کا، اس مسلمان کو کیا ہوا؟ یہ تو وہی علامہ اقبال کی بات ہو گئی کہ مسلمانوں کو دیکھ کے شرما رہے ہیں ہنود و یہود۔ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسی کیسی طاقتوں سے چھٹکارا حاصل کیا جس کے بارے میں ہم خواب میں بھی نہیں سوچ سکتے تھے۔ وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دلوا دی، لیکن کیا ہوا؟ ہم پھر غلام ہو گئے۔ غلام بھی کس کے ہوئے؟ اسی کے غلام ہوئے جس سے ہم نے آزادی حاصل کی۔ جو کروڑوں لوگ جو آزاد ہو گئے، لیکن چند سو چند ہزار لوگ ان کے غلام ہو گئے، اور ان ہزاروں لوگوں نے جو غلامی اختیار کی، طاقت تو انہی کے ہاتھ میں ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان جب غلام بنتا ہے تو وہ تو غلام رہتا ہے، لیکن وہ شخص جس کے پاس طاقت ہے، جس کو عوام نے عزت دی ہو، جس کو عوام نے سر آنکھوں پہ بٹھایا ہو، جس کو عوام نے اختیارات دیے ہوں، اگر وہ غلام ہو جائے تو نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں، نسلیں برباد ہو جاتی ہیں۔ تو یہی ہمارے ملک خداداد کے ساتھ ہو رہا ہے۔ آخر کب تک یہ چلے گا؟ ہر چیز کو بے شک عروج کا سوال ہے، ان چیزوں نے مٹنا ہے، مٹیں گی یہ چیزیں، یہ باتیں مٹ جائیں گی، لیکن جتنا جلد ہو سکے مٹ جائیں تو بہتر ہے۔ جو چند عرصے میں جو زیادتی ہوئی، اس زیادتی کو ازالہ کون دے گا؟
اس کے لیے تو ایسی عدالتیں بنائی جائیں جو انصاف کرے موقع پہ. وہ انصاف نہیں، ہرگز وہ انصاف نہیں جو ہوا میں مولک رہے، جو طاقتور سے ٹکرانے سے پہلے ہی ہوا میں پانچ پانچ ہو جائے. وہ انصاف نہیں. انصاف تو وہ ہو کہ جہاں پہ عقل تنگ رہ جائے. جو پاکستانی جو انصاف بھول چکے ہیں وہ انصاف ملے پاکستانیوں کو، تبھی جا کے ترقی بھی ہوگی، منزل بھی ملے گی، اور اسلام کی اصل شکل بھی آئے گی. آج ان ملکوں میں بھی اسلام کی اصل شکل نہیں ہے جو اپنے آپ کو اسلامی کہتے ہیں. اگر وہ اصل شکل میں اسلامی ملک ہوتے تو نہ فلسطینیوں کا وہ حال ہوتا، نہ مسلمانوں کا وہ حال ہوتا، اور نہ دنیا کی 85% دولت یوں رہ گا جاتی. اللہ کے بندے جن کے پاس اتنی دولت ہے، جو چاہے تو پوری دنیا کی ٹیکنالوجی کو روک دیں تیل کی طاقت سے. اگر تیل کو روک دیں، پٹرول کو، ان کی تو عقلیں گھاس چر چکی ہیں. ان کے تو عارضی مفادات ہیں، دنیاوی مفادات ہیں. انہوں نے انہی مفادات کے ساتھ ایک دن دفن ہو جانا ہے. جس کی خاطر وہ بھیگی پلیاں بنی ہوئی ہیں، کیا وہ ان کو چھوڑیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں چھوڑیں گے. انہوں نے ایک دن انہی کا ستیہ ناش کرنا ہے. لیکن ہم ایسے پاکستانی، ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جو طاقتور حلقے ہیں ان کو عقل سے کام لینا چاہیے. افسوس کہ ہم بچپن سے دیکھتے آتے تھے، جن شخص کے بارے میں، جس کے بارے میں ہم بہت فخر کرتے تھے، جو ہر ماں یہ چاہتی تھی کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر ایسا ہی بنے جو طاقتور حلقے ہیں. افسوس کہ ان کی طاقتیں بھی استعمال ہوئیں تو ان پہ ہوئیں جو ہرگز طاقت کے حقدار نہیں تھے. جو زیادتیاں اس چند سالوں میں ہوئی ہیں، اس زیادتیوں کا ازالہ تو صدیوں میں بھی پورا نہیں ہو سکتا. لیکن پھر بھی تو میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. جتنا ہو سکے چینل کو سبسکرائب کریں. چینل تو 119 سبسکرائبر پہ رکا ہوا ہے. میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ایسے لوگ جو کوئی واضح پیغام بھی نہیں دیتے کسی کو، ایسی بات بھی نہیں ہوتی، وہ ان کے سبسکرائبر دیکھیں. تو میں تو ظاہر گزارش ہی کر سکتا ہوں، سبسکرائبر جتنے ہوں تو بات وہاں تک پہنچے گی. لیکن پھر بھی میری ریکویسٹ ہے کہ جو بھی یہ ویڈیو دیکھیں اس کو شیئر کریں، تاکہ کسی طریقے سے حبیب اکرم صاحب تک یہ بات پہنچ جائے. کیونکہ ہم نے جتنے بھی لوگ دیکھے ہیں سروے والے، میرا خیال میں اس سے اچھا نام، اچھی شخصیت نہیں ہو سکتی. اتنا ہی غیر جانبدار شاید ہی کوئی ہو. یہ اور بات ہے جب انصاف کوئی کر رہا ہو تو دوسری پارٹی ہمیشہ اس کو جانبدار سمجھتی ہے، لیکن وہ تو انصاف کے تقاضے پہ چل رہے ہیں. میرا خیال ہے آج کے لیے اتنا ہی بہت ہے. السلام علیکم، خدا حافظ.